حضرت مشتاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدری صحابی ہیں، جنگ بدر لڑی تھی. جنگ بدر والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم اللہ کے مقبول ہو، بخشے بخشائے اور جو چاہو کرو. ایک غلطی ان سے ہو گئی جس سے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچی، صدیق اکبر کو اذیت پہنچی، اور ظاہر بات ہے کہ کتنا صدمہ، مہینے بھر اس گھر میں کھانا نہیں پکا، اتنا صدمہ ہوا. اس کے بعد انہوں نے توبہ کی. جب آیتیں نازل ہوئی حضرت عائشہ صدیقہ کے رضی اللہ تعالیٰ بارے میں اور حقیقت واضح ہوئی تو رونے شروع کر دیا اللہ سے، مجھ سے غلط ہوئی، منافقین کا ساتھ ہمیں نہیں دینا چاہیے. لہذا اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا جرم عظیم، لیکن چونکہ جنگ بدر میں اللہ کے مقبول بن چکے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے مغفرت کے لیے آیت نازل کی. صدیق اکبر نے کہا کبھی اب تمہارے اوپر خرچ نہیں کروں گا، تم نے ہمارے دشمنوں کے ساتھ تم نے باتیں بنا کہیں، لہذا ہم تم سے ناراض ہیں اور ہم کبھی تمہارے ساتھ کچھ قسم کھاتے ہیں، خدا کی قسم تجھ پر اب کبھی نہ تجھ سے بات چیت کروں گا، نہ تجھے کچھ کبھی خیر خیرات کروں گا. اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی، اللہ تحبون ان یغفر اللہ لکم، اے شدیت کیا تمہیں پسند نہیں ہے کہ تم ہمارے بدری صحابی مشتاق کو، جس کو جنگ بدر کی وجہ سے میں نے مقبول بنایا، اس سے لفظ قسم نہیں کیا، خطا ہو سکتی ہے، لہذا اس کو تم معاف کر دو، میں تمہیں قیامت کے دن معاف کر دوں. اللہ تحبون ان یغفر اللہ، کیا تم محبوب نہیں رکھتے کہ تم میرے بندے کی خطائیں معاف کر دو اور ہم تمہیں قیامت کے دن معاف کرو. یہ آیت نازل ہوئی. علامہ تفسیر روح المانی میں علامہ سید محمود بغدادی آلوسی مفتی بغداد اپنی تفسیر روح المانی میں لکھتے ہیں کہ شان نزول اس آیت کا یہی ہے کہ اس بدری صحابی جس نے جنگ بدر لڑی تھی وہ ادا کیا رہا، اس ادا کو اللہ نے قبول کر لیا تھا. تو اتنا بڑا جرم، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سفارش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سفارش کر رہے ہیں ایسے دن اس کو معاف کر دو. یہ ہمارا بدری صحابی ہے جس نے جنگ بدر لڑی تھی، 313 اسلام کا نہایت بے کسی کا وقت تھا. اللہ تعالیٰ زندگی میں اگر ایک عمل قبول کر لے، ایک عمل، یہ مسئلہ حقیق الامت نے لکھا ہے، خدا تعالیٰ جس کو ایک دفعہ مقبول بناتے ہیں اس کو کبھی مردود نہیں کرتے. اس لیے کم سے کم یہی دعا کر لو کہ اے خدا اختر سے جملہ حاضرین سے تو کوئی ایسا عمل کرا لے کہ تو اسے مقبول کر کے ہم سب کو اپنا مقبول بنا لے، ایسی مقبولیت جو کبھی مردود نہ ہو سکے. یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جب انہوں نے مولانا گنگوہی سے درخواست کی کہ حضرت دعا کیجیے کہ اللہ رضا دائمی عطا کر دے. فرمایا مولانا دائمی کی قید کیوں لگائی، یہ ہمیشہ راضی رہے. جس سے خدا ایک دفعہ راضی ہوتا ہے پھر ہمیشہ راضی رہتا ہے. وہ راضی ہی اس سے ہوتے ہیں جو ساری زندگی ان کا باوفا رہتا ہے. کیونکہ ہم لوگ خوش ہو جاتے ہیں غداروں سے بھی، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے یہ دوست ابھی ہے اور مستقبل میں ہمارا دشمن بن جائے گا. اللہ تعالیٰ کو تو علم ہوتا ہے کہ مستقبل میں کیا حرکت کرے گا، لہٰذا اسی کو مقبول و محبوب اپنا بناتے ہیں جو ساری زندگی ان کا باوفا ہوتا ہے. خدا کو ماضی حال مستقبل سر زمانوں کا علم ہوتا ہے. اس لیے حضرت گنگوہی نے فرمایا مولانا اشرف علی تھانوی سے کہ رضا میں دائمی کی قید نہ لگاؤ، یہ قید لگاؤ کہ اللہ رضا کامل عطا کرتے، یعنی اپنی پوری مکمل خوشی عطا کرتے. آپ ہم سے بالکل راضی ہو جائیں، ایسا نہیں کچھ ناراض کچھ راضی، آپ ہم سے کامل رضا عطا کرتے. جب اللہ تعالیٰ راضی ہے اس سے ہوتے ہیں. اس لیے ہم آپ سے اور اپنے لیے بھی یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے اور اپنی ناراضی کو اٹھا لیجیے اور ہم سب کو کوئی عمل زندگی میں کسی عمل کو آپ قبول کر لیں. ایک عمل بھی اگر قبول ہو گیا انشاءاللہ تعالیٰ تو حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بس ہے اپنا ایک نالا بھی اگر پہنچے وہاں، بس ہے اپنا ایک نالا بھی اگر پہنچے وہاں، کرتے کرتے ہیں بہت سے نالا و فریاد، ہماری ایک آنسو بھی اگر اللہ قبول کر لے انشاءاللہ تعالیٰ ساری زندگی کے لیے اللہ نے آپ اگر کبھی لفظش ہوئی بھی تو اللہ توفیق توبہ سے محروم نہیں کرے، کیونکہ وہ ایک دفعہ جس کو مقبول کرتے ہیں کبھی بھی مردود نہیں کر بناتے. اب کوئی کہ شیطان جو ہزاروں سال عبادت کیا، تو شیطان کے بارے میں حضرت نے لکھا ہے کہ پہلے ہی سے مقبول نہیں تھا، یہ ملائی میں تھا کہ یہ حرکت کرے گا. اس لیے دوستو اور تجربے کی بات یہ ہے کہ جس کے جو اہل اللہ کی صحبت اخلاص کے ساتھ کرے، اللہ کے لیے کرے، جس کی علامت یہ ہے کہ وہ اللہ کو راضی کرنے کے اعمال بھی اختیار کرتا ہے، ناراضگی سے بچنے کی فکر بھی کرتا ہے، ذکر بھی کرتا ہے، خالی خانقاہ میں پڑا رہے اور چائے حلوہ اڑاتا رہے اور شیخ کی ٹانگ دباتا رہے، اس سے اللہ نہیں ملتا. گناہ چھوڑنے سے ملے گا اللہ، ذکر کرنے سے اللہ ملے گا، تقویٰ کے اہتمام سے اللہ ملے گا، چاہے ساری زندگی کوئی پیر نہ دبائے پیر کا. لیکن اگر تقویٰ اور سنت کا اہتمام کرتا ہے، دل سے محبت رکھتا ہے، اس کے ساتھ ڈاکٹر سے کوئی کہتا ہے کہ ہم آپ کا پیر دبائیں گے یا کیپسول کھانے سے بخار اترتا ہے، اگر کوئی ڈاکٹر کا ہر وقت پیر دباتا رہے اور وہ بخار میں کیپسول نہ کھائے، بتاؤ. یہ آج کل عجیب ہے عقیدہ غلط، اس عقیدے کی اصلاح کی بھی ضرورت ہے.